رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے زمانے میں ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے زمین خریدی، تو جس شخص نے زمین خریدی تھی اس نے زمین میں ایک گھڑا پایا جس میں سونا تھا۔ جس شخص نے زمین خریدی تھی اس نے اسے کہا، تم اپنا سونا مجھ سے لے لو، کیونکہ میں نے تو تم سے صرف زمین خریدی تھی، سونا نہیں خریدا تھا۔ زمین بیچنے والے نے کہا، میں نے زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب تمہیں بیچ دیا تھا۔ وہ دونوں اپنا مقدمہ ایک آدمی کے پاس لے گئے، تو جس آدمی کے پاس وہ مقدمہ لے کر گئے تھے انہوں نے کہا، کیا تمہاری اولاد ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا، میرا ایک لڑکا ہے، اور دوسرے نے کہا، میری ایک لڑکی ہے۔ تو اس آدمی نے کہا، لڑکے کی لڑکی سے شادی کر دو اور اس مال کو ان دونوں پر خرچ کر دو اور اس میں سے کچھ صدقہ کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہ لوگ پھلوں کے بارے میں سال، 2 سال اور 3 سال کے لیے بیع سلم کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی چیز میں بیع سلم کرے تو وہ طے شدہ ناپ و وزن اور طے شدہ مدت کے لیے بیع سلم یعنی کسی چیز کی پیشگی رقم دے کر کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ایک مدت کے لیے غلہ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لوہے کی زرہ اس کے پاس گروی رکھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو آپ کی زرہ 300 جو کے عوض ایک یہودی کے پاس گروی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سواری کا جانور گروی ہو تو بقدر خرچ اس پر سواری کی جا سکتی ہے، اور اگر دودھ والا جانور گروی ہو تو بقدر خرچ اس کا دودھ پیا جا سکتا ہے، اور جو شخص سواری کرتا ہے اور دودھ پیتا ہے اسی کے ذمے خرچہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ گناہگار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قیمتیں چڑھ گئیں تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ ہمارے لیے قیمتیں مقرر فرما دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ ہی قیمتیں مقرر کرنے والا ہے، وہی تنگی و کشادگی کا مالک اور رزق دینے والا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ میں اس حال میں اپنے رب سے ملاقات کروں کہ تم میں سے کوئی خون اور مال کے متعلق مجھ سے مطالبہ نہ کرتا ہو۔ جو شخص مسلمانوں پر غلہ روک دے یعنی ذخیرہ اندوزی کرے تو اللہ اس پر جزام کا مرض اور افلاس مسلط کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مفلس ہو جائے اور کوئی آدمی اپنا مال بالکل اسی صورت میں پالے تو یہ مال والا شخص دوسروں کی نسبت اس مال کا زیادہ حقدار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی کو پھلوں کی تجارت میں خسارہ ہوا تو اس کا قرض بہت زیادہ ہو گیا۔ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر صدقہ کرو۔ لوگوں نے اس پر صدقہ کیا لیکن وہ اس کے قرض کی ادائیگی کے برابر نہ ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قرض خواہوں سے فرمایا، جو ملتا ہے لے لو، تمہارے لیے بس یہی کچھ ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی قرض دیا کرتا تھا، وہ اپنے ملازم سے کہا کرتا تھا، جب تم کسی تنگ دست کے پاس جاؤ تو اس کو قرض معاف کر دیا کرو، شاید کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ فرمایا، اس نے اللہ سے ملاقات کی تو اس نے اسے معاف فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ اسے روز قیامت کی تکلیفوں سے نجات دے دے تو وہ تنگ دست کو مہلت دے یا اسے قرض معاف کر دے۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرض کی واپسی کا تقاضا کیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی کی تو آپ کے صحابہ نے اسے مارنے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، کیونکہ صاحب حق قرض خواہ باتیں کرنے کا حق رکھتا ہے، تم ایک اونٹ خرید کر اسے دے دو۔ صحابہ نے عرض کیا، اس سے بڑی عمر کا اونٹ ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اسے ہی خرید کر اسے دے دو، کیونکہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو تم میں سے قرض ادا کرنے میں بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالدار شخص کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ اگر تم میں سے کسی کو کسی مالدار شخص یعنی ضامن کے پیچھے لگا دیا جائے کہ اس سے قرض وصول کر لو تو لگ جانا چاہیے۔ حضرت کعب بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسجد میں اپنے قرض کا مطالبہ کیا تو ان دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے گھر میں سن لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی طرف آئے، حتیٰ کہ آپ نے اپنے حجرے کا پردہ اٹھا کر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی۔ فرمایا، کعب۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول حاضر ہوں۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اس کا آدھا قرض معاف کر دو۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی حضرت سے فرمایا، کھڑا ہو اور اس کا قرض ادا کر۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک جنازہ لایا گیا۔
صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں، تو آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر آپ کے پاس ایک اور جنازہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ عرض کیا گیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کیا اس نے کوئی چیز ترکے میں چھوڑی ہے؟ انہوں نے عرض کیا 3 دینار۔ آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ پھر تیسرا جنازہ لایا گیا تو آپ نے فرمایا کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ انہوں نے عرض کیا 3 دینار۔ آپ نے فرمایا کیا اس نے کوئی ترکہ چھوڑا ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ اس کی نماز جنازہ پڑھیں اور اس کا قرض میرے ذمے رہا، میں ادا کروں گا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بطور قرض لوگوں کا مال حاصل کرتا ہے اور وہ اسے ادا کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ادا کرنے کی توفیق سے نوازتا ہے، اور جو شخص اسے تلف کرنے کے لیے حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تلف فرما دے گا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض کے سوا شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کسی مقروض کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا تو آپ فرماتے کیا اس نے اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ اگر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اس نے جو کچھ چھوڑا ہے اس سے قرض ادا ہو جائے گا تو آپ نماز جنازہ پڑھاتے، ورنہ نہ پڑھاتے۔ مسلمانوں سے کہتے اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتوحات نصیب فرمائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا میں مومنوں کا ان کی جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہوں۔ جو مومن فوت ہو جائے اور وہ مقروض ہو تو اس کا قرض میرے ذمے ہے، اور جو شخص مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے ورثاء کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی روح اپنے قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے حتیٰ کہ وہ قرض اس کی طرف سے ادا کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنے والے مالدار شخص کی بے عزتی کرنا اور اسے سزا دینا جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ وہ کبر و خیانت اور قرض سے بری ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں کے بعد اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مرنے کے بعد اپنے رب سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس کے ذمے قرض ہو اور وہ اس کی ادائیگی کے لیے کوئی چیز نہ چھوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے درمیان صلح جائز ہے، ایسی صلح کے سوا جو کسی حلال کو حرام کر دے یا کسی حرام کو حلال کر دے، اور اس شرط کے سوا جو حلال کو حرام کر دے یا حرام کو حلال کر دے مسلمان اپنی شرطوں پر ثابت ہیں۔ میں اور مخرفہ عبدی تجارت کے لیے حجر سے ایک کپڑا لے کر مکہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلتے ہوئے ہمارے پاس تشریف لائے، اور آپ نے ایک شلوار کے کپڑے کی ہم سے قیمت طے کی تو ہم نے آپ کو فروخت کر دیا۔ وہاں ایک آدمی تھا جو اجرت پر وزن کیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا وزن کر اور جھکتا وزن کر، یعنی پورے سے کچھ زیادہ۔ ہم مسجد کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں جنازے رکھے جاتے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، پھر نظر کو جھکایا اور اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھ کر تعجب سے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسی سختی نازل ہوئی۔ راوی بیان کرتے ہیں ہم دن بھر اور پوری رات خاموش رہے اور ہم نے خیر ہی خیر دیکھی حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ محمد راوی بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا وہ کون سا عذاب ہے جو نازل ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض کے بارے میں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے وہ پھر زندہ ہو، پھر اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے، پھر زندہ ہو، پھر اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے، پھر زندہ ہو، اور اس کے ذمے قرض ہو تو وہ جنت میں نہیں جائے گا حتیٰ کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔ کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے جب 2 شراکت داروں میں سے کوئی ایک اپنے ساتھی سے خیانت نہیں کرتا تو میں ان کا تیسرا ہوتا ہوں، جب وہ اس سے خیانت کرتا ہے تو میں ان دونوں میں سے نکل جاتا ہوں۔ ابو داؤد اور رزین نے یہ اضافہ نقل کیا ہے اور شیطان آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ظلم سے بالشت برابر زمین حاصل کرتا ہے تو روز قیامت 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی آدمی کی اجازت کے بغیر اس کے جانور کا دودھ نہ دوہے
کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ اس کے کمرے میں جا کر گودام کا تالا توڑ دیا جائے اور اس کا اناج وغیرہ نکال لیا جائے؟ اسی طرح ان کے جانوروں کے تھن ان کے کھانے کو جمع و محفوظ رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ محترمہ کے پاس تھے تو آپ کی کسی زوجہ محترمہ نے پلیٹ میں کھانا بھیجا، تو جن کے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے انہوں نے خادم کے ہاتھ پر مارا تو وہ پلیٹ گر کر ٹوٹ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلیٹ کے ٹکڑے اکٹھے کیے اور بکھرے ہوئے کھانے کو اٹھایا، ساتھ میں کہنے لگے تمہاری ماں نے غیرت کھائی۔ پھر آپ نے خادم کو روکا حتیٰ کہ اسے زوجہ محترمہ کے گھر سے جن کے گھر آپ تشریف فرما تھے صحیح پلیٹ دی اور وہ ٹوٹی ہوئی پلیٹ اس زوجہ محترمہ کے گھر رکھ دی جنہوں نے توڑی تھی۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاکہ ڈالنے اور مسئلہ کرنے یعنی میت کے اعضاء کاٹنے سے منع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات کے دن سورج گرہن ہوا تو آپ نے 6 رکوعوں اور 4 سجدوں سے صحابہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو سورج اپنی اصلی چمکدار حالت پر آ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا میں نے اپنی اس نماز میں اسے دیکھ لیا۔ جہنم میرے سامنے لائی گئی اور یہ اس وقت تھی جب تم نے مجھے دیکھا کہ میں اس اندیشے کے پیش نظر کہ کہیں اس کی حرارت مجھے اپنی لپیٹ میں نہ لے لے پیچھے ہٹ گیا، حتیٰ کہ میں نے کھونڈی والے شخص کو آگ میں اپنی انتڑیاں گھسیٹتے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنی کھونڈی سے حاجیوں کی چیزیں چرایا کرتا تھا، اگر پتہ چل جاتا تو کہتا یہ چیزیں کھونڈی سے لٹک گئی تھی، اور اگر پتہ نہ چلتا تو وہ اسے لے جاتا۔ اور حتیٰ کہ میں نے اس میں بلی والی خاتون بھی دیکھی جس نے اسے باندھ رکھا تھا، وہ اسے خود کھلاتی